بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ 5 اہم خصوصیات سے رب تبارک و تعالی نے مشرف فرمایا ہے۔ تقسیم امور، تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے اور بے شمار درود و سلام شافع امم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے خیر امم ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محفوظ عالم سٹی فیشن سے، اور آج میں اپنے چینل ہنر اور سفر کے پلیٹ فارم سے شب برات کے فضائل و پیغام کے موضوع پر گفتگو کے لیے ایک ایسے خصوصی مہمان سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی اسلام بھی اور قاضی شریعت۔ جی ہاں، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عثمان غنی اشک مصباحی، نائب قاضی شریعت، ادارہ شریعہ، اورنگ آباد، بہار۔ کا فرمان ہے من عصر علیہ شیء فلیکثر من الصلاۃ علیہ فانها تحل العقد وتکشف الکرب، یعنی جب تم پر کوئی دشوار اور مشکل گھڑی آئے، تم دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو، تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنے سے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات اور چھٹکارا ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عزیزان محترم، احباب گرامی وقار، آج ہم اس مختصر ویڈیو کلپ کے ذریعے شب برات، فضائل اور پیغام کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے دسترخوان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ رب قدیر مبارک اور پاکیزہ راتوں کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور 10 مبارک راتوں کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب قدیر نے 10 مبارک راتوں کی عظمت کی قسم یاد فرمائی ہے، اور انہی 10 مبارک اور پاکیزہ راتوں میں سے ایک بابرکت، باعث خیر و برکت رات 13 فروری کا دن گزار کر جو رات آنے والی ہے، یہ رات 2 جہت سے بڑی اہمیت کا حامل رات ہے۔ 13 فروری کا دن گزار کر جو رات آنے والی ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ جمعۃ المبارکہ کی بھی رات ہوگی اور شب براءت کی بھی رات ہوگی۔ اس جہت سے 2025 کی جو شب براءت ہے، یہ جمعہ کی بھی مبارک رات ہوگی اور شب براءت کی بھی مبارک رات ہوگی۔ روایتوں کے اندر اس رات کو 4 نام سے ذکر کیا گیا ہے، یاد کیا گیا ہے۔ شب براءت کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، شب براءت کو لیلۃ الرحمہ سے بھی موسوم کیا گیا ہے، شب براءہ کو لیلۃ البراءہ کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، اور شب براءت کو لیلۃ الشک کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ روایتوں کے اندر اس رات کے 3 اسما ذکر کیے گئے ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الشک۔ چونکہ یہ رات رحمت الہی کے نزول کی رات ہوتی ہے، یہ رات برکتوں کا جامع رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ المبارکہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور براءہ کا معنی ہوتا ہے رہا ہونا، براءہ کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، اور شک کا معنی ہوتا ہے پروانہ بخشش۔ تو چونکہ اس عظیم اور بابرکت رات میں خدائے غفور الرحیم اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر پروانہ بخشش عطا فرماتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الشک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس رات کو بے شمار خوبیوں اور بے پناہ خصائص و امتیازات سے مشرف فرمایا ہے۔ چنانچہ تفسیر کشاف کے اندر اس کے 5 اہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے
صاحب تفسیر کشاف لکھتے ہیں کہ یہ رات تقسیم امور کی رات کہلاتی ہے، یہ رات نزول رحمت کی رات ہے، یہ رات فیضان بخشش کی رات ہے، یہ رات قبول شفاعت کی رات ہے، اور یہ رات فیضان عبادت کی رات ہے۔ یعنی اس رات کو ان 5 اہم خصوصیات سے رب تبارک و تعالی نے مشرف فرمایا۔ تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت اور فضیلت عبادت، یہ 5 وہ اہم خصوصیات ہیں جو رب تبارک و تعالی نے اس رات کے اندر رکھا ہے۔ اب ان 5 اہم خصائص کے حوالے سے تھوڑی سی توضیحی گفتگو میں آپ حضرات سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تقسیم امور کا مطلب یہ ہوتا ہے، چنانچہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ دخان کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے مبارک رات میں اتارا، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے امر دینے والے رب کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے اندر جو لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد جس کے اندر امور کائنات تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کے اندر نظام کائنات کا نظام نامہ اثر نو تقسیم کیا جاتا ہے، اس رات سے مراد 15ویں شعبان المعظم کی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ اس رات کے اندر زوال و عروج، اقبال و ادبار، تنگی و فراخی، روزی، موت و حیات، تمام امور کائنات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور انتظام کار فرشتوں کو ان کاموں کی ڈیوٹی دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہی بتائیں کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب کا نام درج کر دیتا ہے، جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں مرنے والوں کا نام درج کر دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو حج کی سعادت ملنے والی ہوتی ہے تمام لوگوں کے نام درج کر دیے جاتے ہیں، بلکہ نظام قدرت کے جتنے شعبہ جات ہیں تمام شعبہ جات کی فہرست اس رات میں تیار کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے تقسیم امور کا مطلب۔ اور دوسری خصوصیت جو روایتوں کے اندر بیان کی گئی کہ یہ نزول رحمت کی رات ہے، تو چونکہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے گنہگار بندوں کو آغوش میں لینے کے لیے مچلتی ہے، چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی یہ مبارک رات یعنی 15ویں شعبان کی یہ پاکیزہ رات رونما ہوتی ہے، جب اس کا سورج غروب ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی آسمان رحمت پر تجلی نزول فرماتا ہے، اور پھر پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو کراہ رہا ہو مصیبتوں کی وجہ سے تاکہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے اوپر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے، اس لیے اس رات کو نزول رحمت کی خصوصیت سے جو ہے ممتاز کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے اس رات کی، فیضان بخشش، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر کے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ، اس رات کی اہمیت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس پاکیزہ رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ
کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، یہاں حصر مقصود نہیں ہے کہ کبھی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بلکہ یہاں مقصود کثرت بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس بابرکت اور پاکیزہ رات کے اندر بے شمار گنہگار بندوں کو نجات عطا فرما کر، پروانہ بخشش عطا فرما کر جنت میں داخلہ دلاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو فیضان بخشش کی اہمیت سے موسوم کیا گیا ہے، اس خصوصیت سے اس رات کو ممتاز کیا گیا ہے۔ اور چوتھی جو خصوصیت اس رات کی ذکر کی گئی ہے، قبول شفاعت۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، لیکن جو کچھ فضائل مجھے دیے گئے، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو اس طرح کے فضائل نہیں دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دیا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں نے وہ خاص دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اس خاص دعا کو اپنے گنہگار امتیوں کے لیے روز محشر کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اپنے گنہگار امت کی بخشش کا جو یہ عظیم عطیہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ اسی مقدس اور پاکیزہ رات میں عطا کیا گیا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز محشر ایک ایک گنہگار امتی کو پکار کر بلا کر رب کی بارگاہ میں شفاعت کروا کے بخشوائیں گے۔ چنانچہ علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی جس طرح عزیز بچے اپنے گمشدہ بچے کو کل وہ اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ تلاش کرتی ہے، ٹھیک یہی کیفیت بروز محشر مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے گنہگار امتیوں کو تلاشیں گے، ڈھونڈیں گے، اور اپنی اس خاص شفاعت کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ سے بخشوا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔